السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کا یہ ایک مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں اور نماز پڑھنے کے باوجود بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس غلطی میں مبتلا ہوں، تو آئیے اس مسئلے کو سیکھتے ہیں تاکہ ہماری نماز درست ہو سکے۔ اور یاد رکھیے، یہ نماز کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، تو تمام کاموں کو چھوڑ کر اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو مسئلے کا مکمل طور پر علم حاصل ہو سکے۔ اور وہ مسئلہ سفر کی نماز کا ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص شرعی مسافر ہوتا ہے تو اس پر قصر نماز ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اس کا حکم قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اسی لیے اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ اس کا حکم ہے۔ قصر نماز ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اور قصر نماز کسے کہتے ہیں، آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ قصر نماز کہتے ہیں نماز کو چھوٹا یعنی مختصر کر کے ادا کرنا۔ اور قصر نماز 4 رکعت والے فرض جو ہیں یعنی ظہر، عصر اور عشاء، ان کے 4 فرض جو ہیں اس کو 2 کر کے ادا کرنا، یہ قصر نماز کرنا کہلاتا ہے۔ اور بقیہ جو نمازیں ہیں ان کو پورا ہی ادا کریں گے۔ مغرب کے 3 کو 2 ادا نہیں کرنا، اور فجر کے تو پہلے ہی 2 ہیں۔ باقی سنتیں، نوافل اور وتر پورے ہی پڑھے جائیں گے۔ صرف ان 3 نمازوں کے 4 فرضوں میں قصر نماز کی جائے گی۔ اور قصر نماز اس وقت کریں گے کہ جب کوئی شرعی مسافر تنہا نماز ادا کرے یا پھر خود امامت کروائے۔ اگر کوئی مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کرے گا تو وہ 2 نہیں پڑھے گا بلکہ پوری 4 پڑھے گا۔ تو یاد رکھیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اور شخص شرعی مسافر کب کہلائے گا، یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے کم از کم 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کرنے کا ارادہ کرے اور جس جگہ وہ جا رہا ہو اس جگہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو، تو وہ شخص اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہی شرعی مسافر بن جائے گا۔ تب اس پر قصر نماز ادا کرنا یہ واجب ہو جائے گا جیسے ہی وہ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے گا۔ اور جب وہ اپنی منزل تک پہنچے گا تو وہاں جا کر اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہاں پر بھی وہ مسافر رہے گا، اور جتنے دن رہے گا وہاں پر قصر نماز ادا کرنا ہوگی۔ اور اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہاں پہنچتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا اور اس کو پوری نماز ادا کرنا پڑے گی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یاد رکھ لیجئے کہ پاکستان سے اور دنیا کے دیگر ممالک سے مسلمانوں کی کثیر تعداد حج و عمرہ پر جاتی ہے۔ یاد رکھیے وہاں جا کر بھی اگر کسی شہر میں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہاں پر بھی اگر اکیلے نماز ادا کریں گے یا پھر مسافر خود امامت کروائے گا تو اس کو قصر نماز ادا کرنا ہوگی۔ مثال کے طور پر پاکستان سے مسلمانوں کی کثیر تعداد زیادہ تر 21 دن کے لیے عمرہ پر جاتی ہے۔ اسی حساب سے کم از کم وہ 8 یا 9 دن مدینہ پاک میں رہتے ہیں اور 9 اور 10 دن مکہ پاک میں رہتے ہیں۔ تو دونوں جگہ پر ان کو نماز قصر ادا کرنا ہوگی۔ اگر پوری نماز ادا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے۔ اور اسی لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے نماز کے متعلق اور دیگر ضروریات دین کے متعلق، تاکہ ہم اس طرح کی غلطیوں سے بچ سکیں۔ کیونکہ اگر ہم علم دین حاصل نہ کریں گے تو پھر ہم اس طرح کی غلطیاں ہی کرتے رہیں گے، جس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم نماز تو پڑھتے رہیں گے اور ہمیں لگے گا کہ ہمیں ثواب مل رہا ہے، لیکن ثواب کے بجائے ہم گناہ گار ہوتے ہوں گے۔ اسی لیے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اپنے ان دوستوں کے ساتھ کہ جو اکثر سفر کرتے ہیں اور زیادہ تر سفری حالت میں رہتے ہیں، تاکہ ان کو بھی اس مسئلے کا علم حاصل ہو سکے اور ان کی نماز بھی درست ہو سکے، اور آپ کو علم دین پھیلانے کا بھی ثواب ملتا رہے اور ان کو بھی علم دین سیکھنے کا ثواب ملے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔